بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ اللہ مزید ہم پر فضل کرم اور یہ احسان کیا کہ ایسے پرفتن پرآشوب دور میں ہم کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی محبت عطا کیا، اہل بیت کی محبت عطا کیا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت عطا کیا، اولیاء اللہ کی محبت عطا کیا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا، جس کو آج کے زمانے میں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں اور ہم انہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس مسلک پر رکھا ہے، ہماری نسلوں کو بھی ہمیشہ اسی مسلک پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو عنوان سے ہم کو آج جمع کیا ہے، یہ شب معراج کا عنوان، حالانکہ ہم دیکھیں تو شب معراج جو گزر چکی ہے، الحمدللہ اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا، ہم کو شب معراج منانے والوں میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے تو ہے جو نام کے تو مسلمان ہے لیکن شب معراج سے منانے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں منا پائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو منانے کی توفیق عطا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ رجب کا مہینہ جس میں آغاز میں ہی ہم غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس منانے کے لیے کوئی اجمیر شریف بھی گیا، کوئی اپنے بستیوں میں رہ کر نیاز کرتے ہوئے آپ کا عرس منایا، اور ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت سے ہے، ان کی نیاز کھیر پوری کی نیاز یا ہمارے بستی میں کنڈے کی نیاز بھی بولا جاتا ہے، وہ بھی ہم کو منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل سنت والجماعت سے کیا رکھا، ہمارے دلوں میں محبت بھی اللہ والوں کی رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ایسے موقع ہم کو ملتے ہیں، بڑی رات جس کو ہم بولتے ہیں، شب معراج جو ہم سے گزری، اس کو منانے کی بھی ہم کوشش کیے، رات کو جاگ کر نفل نماز بھی پڑھنے کی کوشش کیے۔ نفل نماز ہم کو نہیں معلوم کتنی پڑھنی چاہیے کیونکہ روزانہ ہمارا معمول نہیں ہے، اسی لیے پرچے بانٹے جاتے ہیں، ہم وہ پرچہ لے کر کوشش کریں کہ پوری رکعت نفل ہی صحیح دو کر کے ہم پڑھیں گے، اس کے جو فضائل ہے اس سے مالا مال ہوں گے۔ کبھی عمرہ کے فضائل ہے تو کبھی 2 رکعت پڑھے تو 1000 رکعت پڑھنے کے فضائل ہے، ایسے کئی فضائل علماء اکرام ارشاد فرمائے ہے کہ ایسے نفل پڑھنے سے ہم کو ملتے ہیں، تو ہماری کوشش بھی بڑی رہی کہ ہم وہ تمام فضیلت بھی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی وہ چنگاری جل رہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا ہم کو موقع مل رہا ہے، بے شک ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم یہ 24 گھنٹہ اسی عنوان سے اسی کام پر لگے رہے، یہ ہم سے ہونا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہم کو موقع فراہم کرتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ اسی ضمن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو ہمارے درمیان بھیجتا رہتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر ہم یہ سیکھنا کہ تھوڑی دیر جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اتنی دیر میں اور کیسے بہترین طریقے سے راضی کیا جا سکے کہ ہم کو بھی مطمئن ہو جانا ہم کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے راضی ہے، میرے پیر مجھ سے راضی ہے، یہ ہم کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ابھی یہ ایک طرفہ چل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کیا یہ نماز قبول ہوئی تو ہمارے زبان پہ یہی آتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، ٹوٹی پھوٹی پڑھا ہوں کر لے گا، لیکن یقین کیسا ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے جیسا کہ میں واٹس ایپ پر اگر میسیج بھیجتا ہوں، ایمیج بھیج رہا ہوں، آپ لوگ کو ملتے ہی مجھ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے واٹس ایپ کھول کر وہ میسیج پڑھ لیے ہے، اس کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہے، انڈیکیشن ہے، وہ دیکھ کر ہم کو احساس ہو جاتا ہے کیا سامنے والے نے میرے میسیج کو پڑھ لیا۔ ایسا ہی سامنے والے کو جی پہ ہم کر رہے ہیں،
وہ جی پے ہوتے ہی کچھ نہ کچھ اس کا انڈیکیٹر ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ سامنے والے کو جی پے میں نے جو کیا ہوں اس کو مل گیا ہے نہیں. اور تحقیق کرنے کے لیے اس سے فون بھی کرتے ہیں یا اسکرین شاٹ ہم کر بھیجتے ہیں یا اسکرین شاٹ منگاتے ہیں. تحقیق اور مزید تحقیق کر ہم کو یقین ہو جاتا ہے میں جو کام کیا ہوں وہ قبول ہوا ہے کر. لیکن اللہ اور رسول کی بات جب آتی ہے تو ہم یہاں پر شک میں آ جاتے ہیں کیا ہوا یا نہیں ہوا، حالانکہ کوشش ہماری چل رہی ہے. اللہ والے کیا کرتے ہیں، وہ انڈیکیٹر ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے یا نہیں. یہ جاننے کے لیے ہم کو اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑتا ہے تو ہماری زندگی اللہ کو لے کر بھی مطمئن ہو جاتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی مطمئن ہو جاتی ہے کہ میں زمین پر رہ کر جب ان کو راضی کر رہا ہوں الحمدللہ اور یہ مجھ سے راضی بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ قبر میں بھی جاؤں گا تو شان سے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. آخرت میری بڑے مزے والی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کا انڈیکیٹر، اس کے ثبوت، سرٹیفکیٹ کہاں پر ملنا، ہم کو زمین پر ملنا چاہیے، زمین پر نہیں. خالی میں عمل کر رہا ہوں مرنے کے بعد اللہ دیتا کیا نہیں، ایسا نہیں. سنی جو ہوتا ہے، مسلمان نہیں، سنی جو ہوتا ہے ایسا یقین کرتا ہے کہ میں زمین پر اللہ کو راضی کیا، میں زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، انشاءاللہ میری قبر مزے والی ہے، میری آخرت مزے والی ہے. یہ مزے والے لوگ جن کو ہم اللہ والے بولتے ہیں وہ آ کر ہم کو یہی یقین دلاتے ہیں. ابھی شب معراج کے عنوان سے ہم جمع ہوئے الحمدللہ. یہ شب معراج کے عنوان سے ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ کر، نفل نماز پڑھ کر اللہ کو، رسول کو راضی کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. لیکن اللہ والے ہم کو بتاتے ہیں کیا ہم جو رسول کے ماننے والے ہیں، نام لیوا ہے، یہ معمولی رسول نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی عام نبی نہیں ہے. جیسا کہ ہم ایمان لاتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر، ہم ایمان لاتے ہیں رسولوں پر، تو ہمارا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش یا 1,40,000 کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے علماء فرمائے کہ ہم کو اس طریقے سے ایمان رکھنا ہے تو ہم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور مرسلین یہ عالم میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا، ہم کو یقین ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسے نبی یہ عالم میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا جن کو پر ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے. لیکن اتنا ہی ایمان رکھنا کافی نہیں ہے جیسا ہم عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے ہیں. اتنا ہی ایمان رکھنا کافی نہیں ہے جیسا ہم ابراہیم علیہ السلام پر رکھتے ہیں. اتنا ہی ایمان رکھنا کافی نہیں جیسا ہم آدم علیہ السلام پر رکھتے ہیں کہ ایک نبی ہے، وہ یہ عالم میں آئے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے. اس سے زیادہ ہمارا تعلق کیا ہے، وہ ہمارے جانوں میں بھی حق رکھتے ہیں. وہ ہمارے جانوں پر بھی کن کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا برابر حق ہے. اسی لیے جب بھی معراج النبی آتا ہے اللہ والوں کے اندر ہم دیکھیں بڑی خوشی رہتی ہے. یہ خوشی کس بات کی خوشی ہے؟ کیونکہ ان کو نبی سے تعلق ہے. کیسا تعلق ہے؟ میرے نبی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بول کر ان کو تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا بچہ ہے، ابھی اسکول وغیرہ میں سپورٹس وغیرہ چل رہے ہیں، بچہ اگر سپورٹس میں جو ہے بھاگ لیا، حصہ لیا ہے، اب یہ جب حصہ لے کر رننگ ریس بھاگ رہا ہے، کبڈی کھیل رہا ہے، تمام چیزیں کھیل رہا ہے، آخر میں ان کو میڈل ملتا ہے. ہمارے بچے کو کیا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس طریقے سے میڈل دینے کی کوشش کرتی ہے. اسکول بھی اچھے سے اچھی چیز دینے کی کوشش کرتی ہے. اگر فرسٹ آ رہا ہے ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. کیا بول کر خوشی ہو رہی ہے؟ میرا بچہ فرسٹ آیا، میرا بچہ فرسٹ آیا، میرا بچہ فرسٹ آیا. اگر ایگزام ہوا ہے اسکول کا اور اسکول میں ایگزام کے بعد 90 کے اوپر اس کا رزلٹ آیا ہے، 95% آ گیا، 98% آ گیا، پورے خاندان میں فون کرنا شروع کر دیتے، میرے بچے نے 98% لایا، میرا بچہ 95% لایا، 95% لایا. لوناولے میں سب سے پہلا اس کا ہی نام ہے. کتنی خوشی ہو جا رہی ہے. ہم پاس نہیں ہوئے، ہمارا بچہ پاس ہوا. ہمارا بچہ پاس ہوا مطلب کیا ہے؟ مجھ کو جب اس سے تعلق ہے، وہ پاس ہو رہا ہے لیکن خوشی میں منا رہا نہیں. وہ پاس ہوا، خوشی کون منا رہے؟
باپ منا رہا ہے، کیوں منا رہا ہے؟ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ ماں منا رہی ہے، کیوں منا رہی ہے؟ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ اب ہم اپنا جائزہ اگر لیں، نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ معراج کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری جو معنی آتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے عروج کے، ترقی کے۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عروج پر گئے، صرف یہ عروج اور ترقی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 1,40,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام یہ عالم میں اللہ تعالیٰ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنا دیدار نہیں کرایا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جائزہ لے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، اچھے سے سمجھو، یہ مولانا کا بیان نہیں ہے کہ ہم جمعہ خالی آ کر 2 رکعت کے لیے آئے اور مولانا بولتے رہتے اپنا، ہمارا کام ہے نماز کے بعد کیا کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ وہاں پر بیٹھ کر ہم کریں گے، اور بعد میں مولانا کو گھڑی دکھائیں گے 1:30 بج گئے بند کر دو تمہارا۔ نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم اس انداز سے سنیں۔ نہیں، یہاں پر ہم جب آئے ہیں کتنی محنت کے ساتھ آئے ہیں، ٹھنڈی ہے اس کے باوجود ہم آئے ہیں، کوشش کر آئے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد اگر معراج النبی کے فیضان سے اگر مالا مال نہیں ہو رہے ہیں، خالی کے خالی چلے گئے، میرے پیر نوری شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے، ایسا اگر ہوا کہ ہم خالی ہاتھ چلے گئے دین کی محفل سے تو ہمارے سے بہتر وہ گائے کا گوبر اچھا ہے جو ایک بار زمین پر گرتا ہے، جب اس کو اٹھایا جائے تو ساتھ میں کنکر، پتھر، سکی لکڑی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر اٹھتا ہے، خالی نہیں اٹھتا۔ ہم نے اپنا حال یہ بنا دیے کہ علم کی محفل میں آنا یعنی کہ خالی سننا ہے اور سن کر چلے جانا ہے، سبحان اللہ بول دیں گے تو جنت میں ایک جھاڑ لگ جائے گا۔ نعرہ تکبیر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر میں نعرہ کر دوں گا تو سنی کا بھی ٹیگ مجھ کو مل جائے گا، بس اتنا بول دیے میں سنی ہو گیا۔ یہاں پر آ کر ہم جو ہے اسلام کو اتنا معمولی مت سمجھو، اللہ ہم پر فضل کیا ہے۔ جب ایسی محفلوں میں آتے ہیں کوشش کرنا اس کو باتوں کو سمجھنے کی۔ نہیں، جو مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا کیا معراج النبی میں، ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ معمولی نبی نہیں ہے، جن کا تم کلمہ پڑھے ہے وہ معمولی نہیں، اور تم جن کا کلمہ پڑھے ہے وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم بھی معمولی نہیں ہے۔ نہ نبی معمولی ہے وہ، نہ نبی کی امت معمولی ہے وہ۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے اللہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، موسیٰ مقدر طے ہو چکے ہیں، تم کو نبی بنا دیا گیا ہے، اب تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں بنایا جا سکتا۔ کئی انبیاء علیہ السلام دعا کیے، ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ نبی انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے یہ عالم میں مبعوث فرمائیں، اللہ تعالیٰ بھیجے گا، مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا۔ بھیجنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ عالم میں آنے کے بعد آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہے، رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد امتی بن کر یہ عالم میں رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ عالم میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبی ہے، نیکوکار اللہ تعالیٰ رکھا ہے، یہ عالم کے ولی بن کر رہیں گے، یہ عالم میں نبی بن کر پھر سے نہیں آئے گے، رسول بن کر نہیں آئے گے۔ ایک نبی کی امت بننے کے لیے اگر اپنی جو ہے رسالت، اپنی نبوت کو دینا پڑے وہ دینے تیار ہے، تو یہ امت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ چھوڑنے تیار ہے، یہ اپنانے تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو جب دیا ہے، ہمارے اندر نہیں کیا ذوق ہے، یہ امت ہونے کے اعتبار سے امت رسول سے وہ تعلق رکھتی ہے کہ رسول کی معراج، رسول جو معراج کیے ہے، ارے خوشی ہونا میرے آقا کو معراج ہوئی۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ نہیں دکھایا، اپنا دیدار نہیں کرایا، لیکن میرے آقا وہ آقا ہے جن کو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، دونوں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے، آنکھ ایسی تھی کھلی کی کھلی رہ گئی، اللہ فرما رہا ہے مجھ کو دیکھنے کے بعد رسول کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جتنی دیر چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا رہا ہے، سرکار بھی دیدار کرتے ہوئے مزے میں ہے۔ نہیں، ہم کو
جو ہے یہ دیدار، یہ ملاقات، یہ معراج کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبتیں بہت ضروری ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس ہم پکچر دیکھ دیکھ کر، ٹی وی دیکھ دیکھ کر ہم کو معلوم ہے ایک عاشق اور معشوق کی کیفیت کیا رہتی۔ ایک لڑکا لڑکی کی بات کرو، ہماری بات سننے کے لیے تب آنکھ کھول کر شروع ہو جائے گے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک لڑکا لڑکی کی بات آ جائے، ان کی محبت کی بات آ جائے، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے کہ ان کی محبت کیسی تھی، یہ محبت کے لیے اس آدمی نے، اس لڑکے نے کیا کیا۔ ایسی کئی محبت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک لڑکی کی محبت میں ایک لڑکا نہیں کیا کیا کرتا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن اس کے سامنے انگلش جھاڑنے کے لیے، انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک لڑکی ہے جس سے مجھ کو محبت ہوئی، اب اس سے مجھ کو بات کرنا ہے تو اس کی بات مجھ کو سیکھنا پڑے گا، اس سے ملاقات کرنا ہے تو بہانے ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم سننے دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے وہ تھیٹر میں برباد کرنے تیار ہے، لیکن جب بات محبت کی آ رہی ہے، اللہ اور رسول کے معراج کی محبت کی بات، وہاں پر جب دیدار کی بات آ رہی ہے، کبھی ہم سوچے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیدار کرایا، باقی انبیاء علیہ السلام کو دیدار کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام رجوع اور اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے تو حضرت مالک بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث کے راوی ہے، معراج شریف کی حدیث کے راوی، اور ایسے راوی ہے کہ آپ پورے جو حدیث کا اگر جائزہ لے لیں تو یہ ایک حدیث آپ سے روایت کیے، لیکن ایسی روایت اور ایسی یاد تھی آپ کو کہ آپ سے اس سے جو ہے اور فیضان حاصل کرنے کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے، پوچھتے اے مالک بن صاحب مجھ کو وہ حدیث بتائیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمائے تھے۔ کیا حدیث ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے پورے واقعے کو اس انداز سے بتائے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تو میں کیا کر رہا تھا، کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حبیب سو رہے اور اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے جبریل علیہ السلام کو، فرما رہا ہے اللہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ سمجھو فرق کو، یہاں موسیٰ ملنا چاہ رہے، اللہ ملنے تیار، یہاں اللہ تعالیٰ خود طالب ہے۔ کس کا طالب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا، الحمدللہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں کو، نہیں ہر ایک کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے قرآن مجید میں بھی سورہ جو ہے بنی اسرائیل میں اور 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الآخر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے حصے میں، رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ نہیں، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں آنے والے کتنے بھی لوگ آ جائے، جو مسلمان ہے قرآن پڑھنے والا ہے کیا کرے گا؟ انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ غیر سنی کیوں نہ ہو، وہ یہ باتوں کا انکار نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی، کیونکہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ پورے قرآن کا انکار کرا یا ایک آیت کا بھی انکار کرا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وہ معراج کی بات کو سب کے دلوں میں، ذہن میں، زبان پر بٹھا دیا۔ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بتانے کی جو ہے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ عام نبی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محبوب معمولی محبوب نہیں ہے، یہ زمین کا عشق نہیں ہے، یہ مولا کا عشق ہے، یہ زمین کا عشق نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، ان کا عشق ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سے مراد شب معراج میں واقعہ ہم سنے ہیں، الحمدللہ رات گزری شب معراج کی، ہم علماء اکرام سے واقعات کو سنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب براق پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام نکیل پکڑے ہیں۔ کون ہے جبریل علیہ السلام؟ یہ ملائکہ نہیں، یعنی فرشتوں کے امام ہے، فرشتوں کے سردار ہے، لیکن نکیل کس کی پکڑ رہے؟ براق کی نکیل پکڑ رہے۔ بیٹھنے والے کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہیں، اپنی پورے سرداری کو یہ غلامی پہ نشاور کرنے تیار ہے۔
نہیں، سردار ہے ملائکہ کے، نوری مخلوق کے جو ہے سردار ہے، لیکن جب نکیل پکڑنے کی باری آ رہی ہے، ارے خوشی ہے، وہ سرداری سے یہ نکیل، یہ غلامی ان کو بہت محبوب ہے۔ نہیں، وہ جبریل علیہ السلام کیا کر رہے، براق کے ساتھ لے کر جا رہے، براق پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر روانہ ہو رہے، مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کیے۔ نہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہے امامت کرنے کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو خوبصورت بنایا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 پردے میں میرے آقا کو ڈھانک کر رکھا، اگر یہ پردے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا، یوسف کو جو تجلی، جو خوبصورتی ملی ہے، وہ میرے آقا کا قطرہ ہے، میرے آقا کے حسن کا قطرہ ملا ہے، اسی لیے حسن میں امام ہے آپ۔ ایسے ہی تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک مقام اللہ تعالیٰ دیا، ہر مقام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہے۔ نہیں، خالی 2 رکعات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا کیا ہے۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیا، نہیں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کی صلاحیت بھی دیکھتا ہے، ایسا ہی کسی کو نہیں دے دیتا۔ نہیں، دینا چاہتا ہے تو سامنے والے کی صلاحیت بھی ہونا، تب جا کر اس کو وہ چیز ملتی ہے۔ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ نہیں دیتا، اگر صلاحیت کے بغیر اللہ تعالیٰ دے دے تو اللہ پر ظلم آ جائے گا۔ نہیں، ظلم کی کیفیت یعنی ظالم اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ صلاحیت کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کسی میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ دیدار اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، لیکن ہمارے آقا میں وہ صلاحیت نہیں، وہ ہمارے آقا میں وہ مقام ہے، وہ کمال ہے کہ دیدار کرنے کا جو ذوق بھی ہے اور وہ قابلیت بھی ہے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ اللہ ہم کو یہ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے پیر فرماتے ہیں کیا معراج شریف جاننا ہے تو سب سے پہلے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہوگا، سرکار کے مقام کو سمجھنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو بنایا، اول مخلوق جب بنا رہا ہے، نوری مخلوق بنایا، اپنے نور سے ایک نور جدا کیا، وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آغاز سے ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ہم 63 سالہ زندگی کو خالی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے جو چیز ہم کو پسند آتی ہے وہ استعمال کیے، حضرت یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، بے شک سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں بہت ساری سنتیں ہیں، یہ سنت کو خالی جان لینے سے رسول کی حقیقت کبھی نہیں معلوم ہو سکتی۔ رسول کی حقیقت معلوم ہونے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ والے صحبتوں میں رہ کر، غریب نواز سرکار اپنے پیر عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر جب حقیقت جانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حقیقت جانے، جاری مبارک کے باہر ہے، سلام عرض کر رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے وعلیکم سلام، عطائے رسول ہے، آپ کو جو ہے بولا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے اور آپ سن بھی رہے ہیں، رسول کی بات سن رہے ہیں۔ نہیں، 814 سال ہو گئے غریب نواز سرکار کا عرس منا کے ہم کو، یعنی آپ کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھے تو کم سے کم 600 سال کا تو فرق ہے۔ 600 سال کے بعد غریب نواز سرکار یہ عالم میں آئے، یہ عالم میں اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن عطائے رسول بول کر جب ہم سنتے ہیں، غریب نواز سرکار ڈائریکٹ سن رہے بات کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جانے، تعلق پیدا ہو گیا۔ تعلق پیدا ہونے کے بعد جب بات بولی جاتی ہے تو یقین ہوتا ہے سامنے والا سنا، چاہے وہ زمین کے اندر ہم کو نظر آتا ہے لیکن سنتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی سن سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام کو سیکھنا پڑے گا، یہ اسلام کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ اسلام سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبتیں ضروری ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، ہم کو اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت سے رکھا ہے،
گزارش ہے تھوڑا محنت کرو، علم حاصل کر اپنے اور اللہ کے بیچ میں جو تعلق ہے، ہمارے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو تعلق ہے، وہ تعلق کو ہمارے اندر پیدا کرو، اور پیدا اگر ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کرو کہ تعلق کیا ہے۔ بچے سے تعلق ہے، بیوی سے تعلق ہے، ماں سے تعلق ہے، نہیں جائیداد سے تعلق، پراپرٹی سے تعلق، ہر چیز سے ہم کو کچھ نہ کچھ تعلق۔ ایک جیب میں موبائل پلاسٹک کا ہے، لوکھنڈ کا ہے، لیکن تعلق ایسا ہے کہ اس کے گرنے میں مجھ کو درد ہوتا ہے، لیکن رسول کو معراج ہو رہی ہے، مجھ کو اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے، میں نے اپنے تعلق کو رسول سے توڑ دیا ہوں، اسی لیے مجھ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ میرا بیٹا فرسٹ آتا ہے، ارے پیڑے بانٹتا ہوں میں، اور رسول کو معراج ہو رہی ہے، مجھ کو کچھ ہے خوشی نہیں ہو رہی، کچھ تو کمی میرے اندر آ گئی ہے۔ یہ کمی دور کہاں ہوگی؟ یہ کمی کتابوں سے دور نہیں ہوگی، آپ کے یوٹیوب سے، انسٹاگرام سے دور نہیں ہونے والی ہے۔ یہ کمی دور ہوگی تو اولیاء اکرام کی، علماؤں کی صحبت میں آنا پڑے گا، ان کے پاس وقت دینا پڑے گا۔ وہ وقت دینے کے بعد ہم کو ایک احساس، تھوڑی سی چنگاری بھی اگر آ جائے، تھوڑا سا احساس بھی ہو جائے، تھوڑی خوشی ہو جائے، میرے آقا کو معراج ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیا ناز کے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایسے آقا کو رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا فرمائے سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی، اس کے بعد دوسروں کو موقع ملے گا۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے ہوگے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امت آخر میں آنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرا تعلق ایسا تعلق ہے کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے سے پہلے دوسری امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ مجھ کو وہ مقام دیا ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ میرے عمل کی وجہ سے نہیں، یہ تعلق کی وجہ سے۔ کیا میں امتی کس کا ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ایسا امتی ہوں۔ شب بارات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب میں نے سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہیں، وہ بکریوں میں جتنے بال ہیں، وہ بال ایک ایک بال کے حساب سے ایک ایک امت کے گناہ معاف، مغفرت۔ ارے میں کیا کیا؟ میں کون سا بڑا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ ایک موقع دے رہا ہے، ہمارے مزے ہو جا رہے اس میں، ہماری مغفرت ہو جا رہی ہے اس میں۔ ایسے نبی کو رکھنے والے، پچھلی امت موسیٰ علیہ السلام گو پرستی میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے، اللہ میرے امت کو معاف کر، مغفرت کر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سب کے ہاتھ میں تلوار دے دو، ایک دوسرے سے لڑنا، مرنے والے کی مغفرت، مارنے والے کی مغفرت۔ بات امت محمدیہ کے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج پائے مغفرت، شب قدر پائے مغفرت، شب بارات پائے مغفرت، جمعہ پائے مغفرت، اذان کا جواب دیے مغفرت، ماں باپ کو دیکھے مغفرت، سلام کیے مغفرت، معاف۔ کیوں؟ دو موسیٰ علیہ السلام کی امت جتنی گناہ نہیں کی، اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہو گئے۔ ان کے ایک گناہ کرتے تو آسمان سے پتھر آ جاتا، زمین پلٹی ہو جا رہی ہے، چہرے بدل جاتے تھے، فوراً عذاب آتا تھا، لیکن ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے۔ بس میرے آقا کی وجہ سے ڈھیل ہے، بس چھوڑے جا رہے، موقع دے رہا ہے، معاف کیا رہے، پلٹ تو پلٹ کھا لے۔ ایسے آقا سے محبت کرنے کے لیے ایسے اللہ والوں کے پاس ہم آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل سائلنٹ پہ کر دو، نہیں، اور پوری توجہ، منڈی نیچے ڈال کر کبھی نہیں بیٹھنا۔ شیطان کیا کرتا ہے، ہم نیچے منہ ڈالتے ہیں، شیطان ہم کو لے کر چلے جاتا ہے گھر کے مسائل پر، فلاں چیز دوسری چیزوں پر، چہرے سے چہرہ ملاتے ہیں تو ان کی حرکت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ فیضان رکھتا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے صحابہ سرکار کو اتنے توجہ سے دیکھتے تھے کہ جب وہ خود کے وہ حدیث پیش کرنے کا موقع آتا تھا تو ویسا ہی عمل کر کر بتاتے اور فرماتے تھے آقا جب یہ حدیث پیش کیے تو ایسا کیے تھے۔ جب سرکار فرمائے کہ جب تم توبہ کرتے ہو تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ سوکھے پتے نہیں جھڑ جاتے ہیں، تو سرکار ہاتھ میں ٹہنی پکڑ کر وہ سوکھے پتے جھاڑ کر بتائے ایسے تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ صحابی رسول ویسا ہی ایک ٹہنی پکڑ کر بیٹھے ہیں اور ہلا کر فرما رہے یہ پتے کیسا گرے ہیں، ایسا تمہارے جو ہے گناہ جھڑ جائے گا جب تم توبہ کرتے ہو۔ آپ ایسا کیوں کیے، میرا آقا ایسا کیے، یہ بات معمولی نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑے راز ہے، یہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وہ عمل
سمجھنے کے لیے دیکھنا بھی پڑتا ہے، اسی لیے نظر اٹھا کر دیکھ کر بات سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔